السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو ویول مٹیریل سمعی و بصری مواد اس سے مراد وہ تمام ذرائع معلومات ہیں جو قوت سماعت و بصارت کے ذریعے تعلیم میں معاونت کریں، یعنی وہ تمام چیزیں جن کا تعلق دیکھنے اور سننے سے ہو اور وقت ضائع کیے بغیر تعلیم کو آسان بنا دیں، ان کو ہم آڈیو ویول مٹیریل کہہ سکتے ہیں۔ اس سے تعلیم و تدریس بہت آسان ہو جاتی ہے، طلباء میں تعلیم کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، معلومات ذہن نشین ہو جاتی ہیں، یہ معلومات دیر پا ثابت ہوتی ہیں اور آواز اور دیکھنے کے ذریعے معلومات دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں اور بچے خوش ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اس کی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ According to the Webster Dictionary, audio-visual aids are defined as training or educational materials directed at both the senses of hearing and the sense of sight. Films, recordings, photographs, etc. used in classroom instructions, library collections, or the likes. وہ کہتے ہیں کہ آڈیو ویول ایڈ سے مراد وہ تمام کی تمام معلومات ہیں جن کا تعلق قوت سماعت و قوت بصارت سے ہو، وہ تعلیم میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان میں ریکارڈنگز، فلمز، فوٹوگرافس کلاس روم میں یوز ہو سکتی ہیں یا لائبریری کلیکشن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں یا جہاں آپ چاہیں۔ نیکسٹ ہے کنڈر کہتے ہیں آڈیو ویول ایڈز آر اینی ڈیوائس which can be used to make the learning more effective. AV مٹیریل سے مراد وہ تمام کی تمام ڈیوائسز ہیں، آلات ہیں جو تعلیم کو زیادہ مؤثر بنا دیں۔ اس طرح سے الزبتھ ایچ تھامسن اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آنکھ اور کان کے ذریعے تدریس میں معاون ذرائع جیسے فوٹو ریکارڈز، سلائیڈز، موشن پکچرز اور فلمیں وغیرہ۔ لوئس شورز اس کی اس طرح سے تعریف کرتے ہیں، ابلاغ اعمیٰ کے وہ تمام ذرائع جو مطبوعہ الفاظ کے علاوہ سمعی و بصری مواد ہیں۔ آڈیو ڈیوائسز وہ تمام کے تمام آلات جن کا تعلق قوت سماعت سے ہے۔ ویول ڈیوائسز وہ تمام کے تمام آلات جن کا تعلق قوت بصارت سے ہے۔ ریڈیو معلومات فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے اور ریڈیو کو پہلے جیسی اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن آج بھی غریب ممالک میں اور ترقی یافتہ ممالک کے دور دراز علاقوں میں ریڈیو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ریڈیو کے ذریعے تعلیمی، علمی، معلوماتی، تحقیقی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو پر ذہنی آزمائش کے پروگرام، تبصرے، کھیلوں کا براہ راست آنکھوں دیکھا حال، ڈرامے، طنز و مزاح کے پروگرام، موسیقی کے پروگرام وغیرہ یہ سب کچھ نشر کیے جاتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے بعض کورسز ریڈیو پر ہی نشر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کے لیے بڑے مفید پروگرام اس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ریڈیو کو لائبریری میں ضرورت کے تحت رکھا جاتا ہے۔ گراموفون آواز ریکارڈ کرنے کا آلہ جو پہلے وقتوں میں استعمال ہوتا تھا۔
ابھی ہمیں میوزیم میں ہی ملتا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر، گراموفون کے بعد ٹیپ ریکارڈر استعمال کیا گیا۔ یہ بھی تعلیمی تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس میں آپ صرف آواز ریکارڈ کر کے سن سکتے تھے۔ ٹیلی ویژن لائبریری کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے بھی مقبول تھا اور آج بھی مقبول ہے۔ ٹیلی ویژن پر بے شمار چینلز ہر طرح کے معلوماتی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ میں تعلیمی، تحقیقی، ثقافتی، معاشرتی معلومات مؤثر طریقے سے قارئین تک پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مختلف تعلیمی پروگرام پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے ہزاروں طالب علم گھر بیٹھے اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ VCR ویڈیو ریکارڈ کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ VCR بھی لائبریریز میں رکھا جاتا تھا تاکہ تعلیمی، تحقیقی، ثقافتی، تفریحی موضوعات پر مشتمل ویڈیوز اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو دکھائی جا سکیں۔ آواز اور تصویر کی موجودگی میں معلومات ذرا اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی تھیں۔ ان کیسٹس کے ذریعے گھر بیٹھے لیکچر سنے جا سکتے تھے۔ وقت کے ساتھ اس کا استعمال بھی ختم ہو گیا اور اس کی جگہ نئی ڈیوائسز آ گئیں۔ اب DVD پلیئر، CD پلیئر، کمپیوٹر وغیرہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر از اے ڈم مشین جو آپ کے احکامات پر عمل کر کے ودن نو ٹائم آپ کو نتائج فراہم کرتا ہے۔ اس حیرت انگیز ایجاد نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بہت عرصے سے کمپیوٹر کا استعمال لائبریریز میں ہو رہا تھا، لیکن پاکستان میں اب اس پر توجہ دینی شروع کی ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے لائبریری کے تمام کام بہت جلد اور آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے تعلیمی تحقیقی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ CD، USB، ایکسٹرنل اسٹوریج معلومات کو محفوظ کرنے کے اہم ذرائع ہیں۔